مولانا مقتدانا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فیضان محترم اور برادران علی دوستان عزیز اور بزرگان ملت، عشرۂ سجادیہ کے عنوان سے جو عشرہ منعقد ہے اور اس میں موضوع معرفت امام زین العابدین علیہ السلام جاری ساری ہے، اس کے آج ہم تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں. کل ظاہر چہرے وہ ہیں کہ جو نئے ہیں، صرف پوری 1 گھنٹے کی تقریر کو 1 دقیقے میں پیش کر کر خلاصے کی طرف سے ان کو مربوط کر لینا چاہتا ہوں کہ جو کل نہیں تھے. پروردگار عالم نے اور اس زمانے کی ضرورت اس معصوم کے القاب سے واضح ہو جاتی ہے کہ اس زمانے میں کس شے کی ضرورت تھی، لہذا معصوم نے اس صفت کا اظہار نہیں فرمایا. میں نے کل عرض کیا تھا کہ جب کوئی انسان آتا ہے تو وہ کوئی بھی انسان کی ذمہ داری ہے، اسے کوئی منصب دیا جاتا ہے تو وہ اپنے ماقبل کو دیکھتا ہے، اپنے ماقبل والوں کے کاموں کو مکمل کرتا ہے اور آنے والے لوگوں کے لیے زمین کو ہموار کرتا ہے. امام زین العابدین علیہ السلام زمانے کے جس حالات میں واقع ہو رہے ہیں، امام حسین کا زمانہ وہ ہے کہ جہاں جہالت ہے، نافہمی ہے، حقیقت دین سے ناآشنائی ہے. اسی لیے امام نے فرمایا، چھٹے امام حسین علیہ السلام کی تفصیل سے کل عرض کر چکا، بزالا مہجتہ فی، پروردگار میرے جد نامدار نے تیری راہ میں قربانی اس لیے دی ہے لیستنقذ عبادک من الجہالہ وحیرۃ الضلالہ، تاکہ لوگوں کو جہالت سے نکال کر روشنی علم میں لا کر رکھ دیا ہے اور ہدایت سے نکال گمراہی سے نکال کر ہدایت پر لا کر کھڑا کر دیا ہے. یہ قول امام صادق قیام امام حسین کے ہدف کے سلسلے سے بات کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس حالات کو بھی بتا رہا ہے کہ جو حالات امام حسین کے زمانے میں موجود ہیں، اور اس سے یہ بالکل واضح ہو رہا ہے کہ وہ جہالت کی کیفیت تھی. آل محمد کے منصب کو نہ جاننا، دین کے معارف کو نہ جاننا، نماز کی اہمیت کو نہ سمجھنا، روح نماز کی اہمیت کو نہ جاننا، اور یہ حقوق اللہ، حقوق العباد سے آشنائی نہ رکھنا، مقام اور مرتبہ اہل بیت کی شناخت اور پہچان نہ ہونا، یہ سب وہ جہالت تھی کہ جو امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھی. شہادت حسین نے ضمیر کو جھنجھوڑا، فکر کو تبدیل کیا، آگاہی کی اور لوگ متوجہ ہونے لگے. نتیجے میں وہ عراق
اور وہ سرزمین مکہ اور مدینہ اور وہ پورا عرب کا خطہ کہ جہاں نصرت کے لیے صرف 72 نکلے تھے، وہاں کیفیت یہ ہو گئی کہ جہاں دیکھیے وہاں انقلاب آنے لگا۔ یہ شہادت حسین کا نتیجہ تھا۔ تو اب ظاہر ہے امام زین العابدین کا جو زمانہ ہے وہ زمانہ امام باقر علیہ السلام جو آنے والے امام ہیں ان کا زمانہ وہ ہے کہ جہاں علم ترقی کرے گا، علم کمال پر پہنچے گا، علم کے درجات بڑے مکمل ہوں گے، تو درمیان میں کسی ایسے انسان کی ضرورت ہے۔ یہ میں نے کل اس پہ تفصیل سے گفتگو کی۔ درمیان میں امام حسین کا زمانہ جہالت کا زمانہ ہے، لوگ جہالت میں گم ہیں۔ امام باقر اور امام صادق کا زمانہ کمال علم کا زمانہ ہے۔ تو درمیان میں کسی ایسے استاد کی، کسی ایسے امام کی، کسی ایسے ہادی کی، کسی ایسے رہنما کی ضرورت ہے کہ جو بشری ذہن کو استوار کر دے، بشری ذہنیت کو اس منزل پہ لے آئے کہ جو جہالت سے نکل کر امام باقر کے کلام کو سمجھ سکیں، امام صادق کی مرتبے کو جان سکیں۔ یہ امام زین العابدین علیہ السلام کا کام کہ ذہن بشری کی تربیت کرنی ہے کہ تاکہ لوگ اس لائق ہو سکیں کہ امام صادق اور امام باقر کے کلام کو سمجھ سکیں اور ان کی یونیورسٹی کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کسی بڑے پروفیسر کے سامنے بچوں کو لا کے کھڑا کر دیا جائے تو وہ یہی کہے گا کہ یہ میرے اسٹینڈرڈ کے لوگ نہیں ہیں۔ ضرورت ہے کہ پہلے ان کی تربیت کیجئے، ان کو تعلیم دیجئے، ان کو بتائیے اور پھر سمجھائیے اور پھر اس کے بعد میرے پاس لے کر آئیے جبکہ اس لائق ہو سکے کہ میرے کلام کو سمجھ سکے۔ تو یہی کیفیت امام زین العابدین کی ہے، بشریت کی ہدایت اور بشریت کی تربیت اس اعتبار سے کر رہے ہیں تاکہ کلام امام باقر اور امام صادق کو سمجھ سکے اور اس یونیورسٹی کے لائق ہو سکے اور اس منزل اور اس کمال علم کو در کر سکے۔ لیکن یہ 35 سال تفصیلات میں نے آپ کے سامنے اس 22 سال کے اور ایک اجمالی طور سے تفصیل اس 35 سال کی تفصیل کل کی مجلس میں پیش کر چکا اس جملے کے ساتھ۔ لیکن اگر میں نے جیسے عرض کیا کہ اس 35 سال کو اگر امام کی ذمہ داری کو دیکھا جائے تو امام کا کام یہ ہے کہ ذہن انسانی کو اس منزل پر لے جانا ہے تاکہ وہ اس لائق ہو سکے کہ کمال علم کو سمجھ سکے۔ لیکن اس مرحلے کو اگر ہجری سے لے کر 94 اور 95 تک آپ کو لے جاؤں شہادت امام زین العابدین تک ایک سال کی تفصیلات آپ کی خدمت میں بیان کروں تو نہ تو وقت ہے کہ وہ تفصیلات آپ کے سامنے پیش ہو سکیں اور نہ ہی جو ہے وہ اتنی سکت ہے مجھ میں کہ میں آپ کے سامنے ساری باریکیاں اور یہ 35 سال کی جو ہے وہ زندگی کو ان چند گھنٹوں میں آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں۔ میں اس اعتبار سے نہیں کر رہا ہوں کہ جہاں حقیقت اور منزل اور جو کمال کی منزل ہے اس کی بات نہیں کر رہا۔ یہ 35 سال کے جو واقعات، جو سلسلے جو تاریخ میں لکھے ہیں اس کو بھی نقل نہیں کیا جا سکتا اس 35 سال میں۔ لیکن میں آپ کو صرف اس 35 سال میں جو کچھ ہوا اس کو اگر خلاصے کے طور پر رکھا جائے، اس کا اگر نچوڑ نکالا جائے تو میں نے کہا سال کی زندگی کو ایک مرحلے میں رکھا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ امام کی ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کو تربیت دے، اس لائق بنائے کہ جہالت سے نکال کے تو جو جہالت مولا امام حسین کے زمانے میں تھی اس کو کمال علم کے لائق بنا سکے اور سمجھ سکے۔ یہ ایک ہدف ہے، لیکن اس ہدف کو اگر سمجھنا ہے 35 سال تو اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلی کیفیت یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو سمجھایا کہ اللہ سے بندے کا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ یہ پوری زندگی کا ایک حصہ ہے کہ جہاں اچھا اب یہ میں جو 3 حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 35 سال کو 3 حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ نہیں ہو سکتا ہے ایک ہی واقعہ تینوں چیزوں پر دلالت کرتا ہو، یعنی یہ تینوں پہلو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اس کو آپ اپنے اعتبار سے
جو ہے وہ حاصلین افراد بیٹھے ہوئے ہیں، تو اپنے اعتبار سے اس کو آپ ڈیوائڈ نہ کریے گا. یہ میں پورے 35 سال کو ڈیوائڈ نہیں کر رہا ہوں کہ صاحب عبادت ایک طرف ہے اور یہ ایک طرف ہے اور یہ نہیں. پوری 35 سال کی زندگی میں ہر یہ تینوں پہلو ہر ایک جگہ موجود نظر آئے. پہلی چیز کیا ہے؟ 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں کہ بندے کا تعلق اپنے خالق سے کیسا ہونا چاہیے اور حقوق پروردگار کیا ہے. نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے سمجھایا کہ توحید کیا ہے، اور امام زین العابدین علیہ السلام نے سمجھایا کہ توحید سے ہم کلام کیسے ہونا چاہیے، اس سے گفتگو کیسے کرنا چاہیے، اس سے طریقہ کیسے ہونا چاہیے. تو ایک رشتہ ہے کہ جو اب اور معبود کے درمیان امام زین العابدین نے جو ہے تمام بشریت کو یہ سمجھایا کہ اپنے خالق سے اگر گفتگو کرنی ہے، اپنے خالق کے سامنے آنا ہے تو کس طریقے سے، اس کے کیا حقوق ہیں، اس کے کیا آداب ہیں اور وہ کیا کیا مراحل ہو سکتے ہیں. یہ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہدف کربلا اور واقع کربلا کو لوگوں تک پہنچانا. یہ آج جو مجلسیں ہیں، یہ آج جو ہم فرش اعلیٰ پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بی بی زینب اور سید سجاد کا صدقہ ہے. خدا کی قسم اگر میں یہ جملہ کہوں تو بعید حقیقت نہیں ہے کہ اگر یہ دو نہ ہوں تو شاید قربانی حسین صحرا تک محدود ہو کے رہتا ہے. یہی ہے جو کوفے تک لے کر آئے، اور یہی ہے کہ جو شام تک لے کر آئے، اور یہی ہے جو مدینے تک لے کر آئے، اور یہی ہے کہ جنہوں نے کائنات تک اس غم کو پھیلایا ہے. تو دوسری کیفیت کیا ہے کہ واقع کربلا یہ ہدف امام سید سجاد ہے. اور تیسری کیفیت کیا ہے؟ تیسری کیفیت یہ ہے کہ لوگوں کی تربیت کی جائے. اس تربیت کا دائرہ وسیع ہے، بڑا ہے. اس میں سارے پہلو آ جاتے ہیں، سماجی پہلو بھی، سیاسی پہلو بھی، اجتماعی پہلو بھی، معاشرتی پہلو بھی، سارے پہلو جو ہیں وہ آ جاتے ہیں. فقراء کا خیال بھی، بیواؤں کا خیال بھی، اس میں سارے پہلو جو ہیں وہ آ جاتے ہیں. تو اگر 35 سال کو اگر ہم تقسیم کریں تو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. انسان کا رابطہ اللہ سے، انسان کا رابطہ انسان سے، اور انسان کا رابطہ کربلا سے. یہ 3 پہلو: انسان کا رابطہ اللہ سے، انسان کا رابطہ انسان سے، اور انسان کا رابطہ کربلا سے. آج کی جو اس مجلس میں مجھے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے وہ انسان کا رابطہ اللہ سے. کہ امام زین العابدین دیکھیے، بہت غور کیجیے گا، خود نام، میں نے ایک جملہ کہا کہ نام سے آپ حالات کا اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ نام نہیں ہے، نام اور ہوتا ہے، لقب اور ہوتا ہے. لقب اس کے کمال اور صفات کو دیکھ کر دیا جاتا ہے، اور یہ زین العابدین کسی ایسے ویسے کا دیا ہوا لقب نہیں ہے. یہ حکم خدا سے رسول نے یہ لقب دیا ہے کہ انتا زین العابدین. اور پھر اس کی تاکید وہ جو روایت بھی ہے کہ جس کو میں ابھی پیش کروں گا. اب آپ قرآن کی طرف چلیے اور قرآن مجید میں دیکھیے کہ عابدین اور ساجدین کا لفظ قرآن نے اکثر جو لفظ عابدین کا استعمال کیا ہے وہ انبیاء کے لیے استعمال ہوا. میں نے وہی آیت جو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان کو رہنما بنایا. کن کو؟ انبیاء بنی اسرائیل کو. یَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. اقامت صلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں. اطاعت زکات دیتے ہیں. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ صرف ہماری عبادت کرنے والوں میں سے تھے. یعنی اگر قرآن لفظ عابد استعمال کرتا ہے تو ایسے ویسے کے لیے نہیں، نبی کے لیے استعمال کرتا ہے. اور جب قرآن کوئی لفظ استعمال کرے تو اس کے اپنے پورے معنی ہوتے ہیں. توجہ کیجیے گا. اور دوسری طرف ساجد کا لفظ قرآن میں فرشتوں کے لیے استعمال کیا ہے. اذا نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا. تو پتہ یہ چلا کہ قرآن کی نظر میں ساجدین ملائکہ ہیں اور عابدین انبیاء ہیں.
توجہ کیجیے گا. تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انبیاء ما سبق کی عبادت کی منزل کیا ہوگی. ابراہیم کی عبادت کی منزل کیا ہے. آدم کے، اب میں لفاظی میں نہیں جانا چاہتا، آدم سے لے کر قبل خاتم تک جتنے بھی انبیاء ہیں سب کی عبادت کی کمال اپنی جگہ، مگر قرآن نے ان کے لیے عابدین کا لفظ استعمال کیا. اور جتنے بھی فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں، سب کے لیے ساجدین کا لفظ استعمال کیا ہے. لیکن واہ رے، اب ذرا اس کا اندازہ کیجئے کہ جو انبیاء کے بزم کی زینت ہو، جو صرف عابدین میں شمار نہ ہو بلکہ زین العابدین ہو. یعنی میں کہوں کہ جو انبیاء کے سجدوں کی زینت بن جائے اسے زین العابدین کہتے ہیں. اور جو بزم ملائکہ کا سردار ہو، جو ساجدین کا سردار ہو، اس کو جو ہے وہ امام زین العابدین کہتے ہیں. تو ایک طرف سردار ملائکہ ہے، دوسری طرف زین العابدین ہے. یعنی اگر یہ انبیاء کی بزم میں جاتے ہیں تو عابدین کی زینت بنتے ہیں، اور ملائکہ کی بزم میں جاتے ہیں تو سید الملائکہ سید الساجدین بنتے ہیں. تو اب یہ منزل عبادت ہے. عزیزان گرامی، آخر وجہ کیا ہے؟ اور بہت دیکھیے گا، آخر وجہ کیا ہے کہ یہ لقب امام سے کیوں منسوخ کیا گیا. لیکن یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. میں نے آپ سے کہا کیونکہ لوگ جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، یہ ایک منزل ہے. لوگ جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، امام حسین کے اس میں یہ ایک منزل ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی میسج دینا تھا، ایک پیغام دینا تھا. امام حسین علیہ السلام واحد یہ امام ہے. آپ دیکھیں امام سید سجاد ہیں جنہوں نے الگ الگ کیفیتوں میں نماز پڑھی، ورنہ لوگوں کو اس سے پہلے نہیں پتا تھا کہ ناقے کی پشت پہ نماز کس طرح سے پڑھی جائے گی. اس سے پہلے لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ جب ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیڑیاں، یہ سارے مسائل اگر ہوں گے تو اس کیفیت میں نماز کیسے پڑھی جائے گی. جب اسیر ہوں گے تو نماز کیسے پڑھی جائے گی. بازاروں سے گزریں گے تو پھر نماز کیسے پڑھی جائے گی. تماشائیوں کا ہجوم ہوگا تو نماز کیسے پڑھی جائے گی. زندانوں میں رہو گے تو نماز کیسے پڑھی جائے گی. چاند سورج میں ستاروں میں نہ گلزار میں ہے. شعر مجھے یاد آ رہے ہیں، میں ایک شعر کے لیے میں ایک دو شعر سن لیجیے. ساحر سفری صاحب کہتے ہیں چاند سورج میں ستاروں میں نہ گلزار میں ہے، جتنی رونق میرے مولا کے عزادار میں. چاند سورج میں ستاروں میں نہ گلزار میں ہے، جتنی رونق میرے مولا کے عزادار میں ہے. اس لیے مار کے ٹھوکر کیا چشمہ جاری، دیکھنا یہ تھا زمین کون سی رفتار میں. اس لیے مار کے ٹھوکر کیا چشمہ جاری، دیکھنا یہ تھا زمین کون سی رفتار میں ہے. حسن یوسف علی اکبر کی زیارت کر لے، ایسی تصویر کہاں مصر کے بازار میں ہے. ہائے یہ کون سے قیدی تھے جو ہم سے پہلے آج تک جسم کی خوشبو در و دیوار میں ہے. اس شعر کے لیے میں نے آپ کو یہ شعر سنایا. تو یہ کون سے قیدی تھے کہ جن کے سجدوں کی خوشبو در و دیوار سے آ رہی ہے. تو آپ نے دیکھا تو آپ کو زین العابدین لقب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک میسج ہے. امام کا نام ایک میسج ہے. میں نے پہلی مجلس میں یہ بات عرض کی تھی کہ امام سے زیادہ کوئی عزادار نہیں ہے اور امام سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں ہے. امام کی زندگی ایک یہ بھی میسج دے رہی تھی، کربلا ساتھ ساتھ چل رہی ہے. یاد رکھو کہ جس کا رشتہ حسین سے زیادہ ہے اس کا رشتہ اللہ سے زیادہ ہوگا. جس کا رشتہ اللہ سے زیادہ ہوگا اس کا رشتہ حسین سے زیادہ ہوگا. اور یاد رہے اگر کسی کا رشتہ حسین سے ہے اور اللہ سے نہیں ہے تو وہ صحیح حسین ہی نہیں ہو سکتا. اور اگر کسی کا رشتہ صرف اللہ سے ہے اور حسین سے نہیں ہے تو وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے. حسین کی زندگی، امام زین العابدین کی زندگی یہ کیفیت کو بتا رہی ہے، اس کیفیت کو بتا رہے ہیں. یہ سجدہ نہیں کر رہے بلکہ مقصد حسین کو توحید سے ملا رہے ہیں. مقصد حسین کو توحید سے عملی تصویر پیش کر رہے ہیں. امام حسین نے ذہنوں کو بیدار کیا ہے، یہ ذہنوں کی تربیت کر رہے ہیں. اب اسے کیسے تربیت کیا جائے گا؟
ٹھیک ہے قربانی ہو گئی، لیکن نماز اب کیسے پڑھی جائے گی، روزہ اب کیسے رکھا جائے گا، حج اب کیسے کیا جائے گا؟ ہم بتاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے تم پریشانیوں میں، مجبوریوں میں، مشکلوں میں گرفتار ہو جاؤ اور یہ کہو ہم کیسے خدا کی عبادت کر سکتے تھے۔ ہم تمہیں بتائیں گے کہ کیسی بھی مشکل ہو عبادت خدا کیسے ہو سکتی ہے۔ امام سید سجاد نے عملی تصویر پیش کی ہے، عملی تصویر پیش کی ہے، اور صرف عملی تصویر امام زین العابدین نے صرف ایسی ہی پیش کی ہے۔ صلوات پڑھتے ہوئے آپ تھوڑے تھوڑے آگے تصویر ہیں۔ ایک اور صلوات ارشاد فرمائے محمد توجہ کیجیے گا۔ تو یہ پہلی منزل ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی، کہ کیفیت یہ ہے کہ آپ اللہ سے، خالق سے بندوں کا، مخلوق کا رشتے کو استوار کر رہے ہیں، اور اس کے لیے صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے گفتگو کر رہے ہیں، کبھی زبان سے گفتگو کرتے ہیں، کبھی عمل سے بتا رہے ہیں، کبھی اشاروں سے سمجھا رہے ہیں۔ کیفیتیں الگ الگ ہیں۔ کلام کی کیفیت کے لیے اب ظاہر تفصیلات کا وقت نہیں ہے، پوری صحیفہ سجادیہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ خدا سے کیسے طلب کرنا چاہیے، خدا سے کیسے مانگنا چاہیے۔ اور صرف اس میں توحید ہی کا تذکرہ نہیں ہے، معرفت اہل بیت کو بھی سمجھایا گیا، نبوت کو بھی سمجھایا گیا، حقوق کو بھی جانا گیا۔ تو صحیفہ سجادیہ یہ واحد وہ کتاب ہے کہ جس کو معصوم نے بولا ہے اور معصوم نے لکھا ہے۔ قرآن اور نحو البلاغہ کے بعد سب سے معتبر ہمارے یہاں کتاب صحیفہ سجادیہ ہے، جس کو اسی لیے اس کو کسی نے توریت آل محمد سے تعبیر کیا، کسی نے انجیل اہل بیت کہا، کسی نے اخت القرآن، قرآن کی بہن کہا، کسی نے صحیفہ سجادیہ کہا، کسی نے صحیفہ کاملہ کہا، لیکن ہر ایک اپنے معنی رکھتا تھا۔ صحیفہ کاملہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کلام کو پڑھ لیں تو مکمل مومن ہو جائیں گے اور معرفت خدا اور بندوں کی معرفت ہو جائے گی۔ کاملہ کا مطلب یہ یعنی مکمل آپ کو دین کی معرفت ہو جائے گی۔ صحیفہ سجادیہ یعنی امام سید سجاد کی طرف منسوب ہے۔ سجدوں کا سلیقہ آ جائے گا اس صحیفے کے پڑھنے کے بعد، اور پھر اس کے بعد یہ اخت القرآن، یہ قرآن کی بہن ہے، یعنی جو کچھ قرآن میں کہا گیا ہے یہ اسی کی تفسیر ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ تو صحیفہ سجادیہ امام زین العابدین نے بولا ہے اور امام باقر نے لکھا ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ امام باقر کے ساتھ ساتھ جناب زید شہید بھی ساتھ ساتھ لکھ رہے تھے، دو نسخے جو ہے وہ تعمیر کیے۔ تو یہ صحیفہ سجادیہ یہ کلام کے اعتبار سے اللہ سے بندے کا اب کی ذمہ داری ہے کہ کیسے تربیت کی جائے۔ خدا کی قسم ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ کو معلوم ہے صحیفہ سجادیہ وہ ہے جس کی 60 سے زیادہ شرحیں لکھی گئی الگ الگ زبانوں میں۔ آپ کو یہ نہ کہے کہ زبان انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، ہر زبان میں ہے، اس کی شرح موجود ہے۔ 60 سے زیادہ شرحیں لکھی گئی، کم نہیں ہے۔ لیکن ہماری مشکل اور پھر کہتے ہیں علماء یہ نہیں پڑھتے، علماء یہ نہیں کرتے۔ ارے بھائی علماء کیا کیا پڑھتے ہیں؟ ٹائم آپ دیتے ہیں 1 گھنٹے کا، 1 گھنٹے میں آدمی کیا کیا پڑھے گا؟ توجہ کر رہے ہیں؟ تو لہذا اس کی آپ سے گزارش ہے صحیفہ سجادیہ اگر امام زین العابدین کا دیکھنا ہے، شخصیت کو پہچاننا ہے، اور یہ وہ واحد کتاب ہے کہ جس کو برادران اہل سنت نے بھی قبول کیا کہ یقیناً یہ کسی ایسے ویسے کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ امام ہی کا کلام ہے، کیونکہ جو اس میں دعاؤں کا انداز ہے، جو دعاؤں کا سلیقہ ہے، اور یہ ایک عجیب بات ہے کہ دعا پروردگار سے کرنے کا سلیقہ بتا رہے ہیں، مگر ساتھ ساتھ میں آل محمد سے وابستگی کا انداز بھی بتا رہے ہیں۔ کوئی دعا آپ کو صحیفہ سجادیہ میں ایسے نہیں ملے جس میں محمد و آل محمد کے صلوات نہ ہو۔ میں نے کہا نا کل کی مجلس جو افراد سن چکے ہیں وہ جانتے ہیں، کیونکہ جہالت سے نکالنا ہے، مقام اہل بیت کو بتانا ہے، توحید کو سمجھانا ہے، لہذا کلام کی شکل میں، کلام کی شکل میں۔ اچھا اس میں مناجات بھی ہیں،
فرق ہے دعا میں اور مناجات میں. مناجات وہ ہوتی ہے کہ جب تنہا انسان اپنے خالق سے ہم کلام ہوتا ہے. خدا کی قسم جب یہ تعلیم دیتے ہیں کہ بھائی یہ دعا پڑھ لو، سخی آپ دیکھیے کیا سخاوت ہے. دعائے کمیل مولا امیر المومنین نے دی. کہا کمیل یہ دعا ہماری ہے مگر آج سے ہم تمہیں تعلیم کر رہے ہیں تو تمہارے نام سے مشہور ہوگی. دعائے ابو حمزہ شمالی دعا امام زین العابدین کی ہے مگر کیونکہ ابو حمزہ شمالی کو تعلیم کی ہے کہا ٹھیک ہے ہم تمہارے نام سے. آپ دیکھ رہے ہیں. تو اب جتنی بھی دعائیں ہیں آپ اس کی کیفیت یہ دیکھیں گے کہ جب یہ کسی کو تعلیم دیتے ہیں اس میں، اور وہ مناجات کے جب خالق سے خود ہم کلام ہوتے ہیں اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. کیونکہ جب یہ خالق سے ہم کلام ہوتے ہیں، میں مثال دے رہا ہوں کیونکہ آپ اکثر سنتے ہیں دعائے کمیل تو آپ اکثر سنتے ہی رہتے ہیں. تو دعائے کمیل کے یہ جملے ہیں پروردگار میرے ان گناہوں کو بخش دے، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحت کل لسان، پروردگار میرے ان گناہوں کو بخش دے جو عصمتوں کو ختم کرتے ہیں. اللہم اغفر الذنوب التی لا ترفع الدعاء، پروردگار میرے ان گناہوں کو بخش دے کہ جس سے دعا قبول نہیں ہوتی. گناہوں کی قسمیں مولانا فرمائی ہیں لیکن تعلیم کسے دے رہا ہے؟ کمیل. یہ ہماری دعا نہیں ہے. ہم تو ترک اولا کی طرف نہیں جاتے تو گناہ کیا. لیکن جب مناجات کی کیفیت آتی ہے تو کہتے ہیں الہی کفا بی ذان اکون لک عبدا وکفا بی فخران تکون لی ربا. پروردگار میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے. تو دونوں مناجات میں اور دعا میں بڑا فرق ہے. تو امام زین العابدین علیہ السلام نے جو صحیفہ سجادیہ ہیں، تاریخ کہتی ہے کہ تقریباً 75 دعائیں تھیں لیکن 54 میں، جس میں کچھ دعائیں جو ہے وہ حادثات زمانہ کی نظر ہو گئیں، لیکن 54 وہ دعائیں آج بھی محفوظ ہیں. اور اس کی آپ شرح پڑھیے اور اس دعا کو سال بھر میں اگر آپ نے اس صحیفہ سجادیہ کے مضامین کو پڑھ لیا تو آپ سمجھیں گے کہ کیا ہے امام زین العابدین کی شخصیت اور کس حالات میں آپ نے زندگی گزاری ہے، اور یہ کیا کیفیت ہے کہ مصلی پر بیٹھنے کے بعد کیا تربیت دے رہے ہیں. توجہ کیجیے گا امام زین العابدین علیہ السلام کی. اور دوسری طرف رسالت الحقوق جس میں تقریباً جو ہے آپ نے 54 حقوق کا تذکرہ کیا ہے. اللہ کے حقوق تمہارے اوپر کیا ہے؟ تمہارے حقوق تمہارے بھائی پر، بہن پر، رشتہ داروں پر کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ 18ویں صدی میں یہ ہیومن رائٹس کے حقوق کا تقریباً اور کسی نے کہا 17 میں جو ہے اس اداروں کا وہ ہوا کہ حقوق انسانی کا خیال رکھنا چاہیے، حقوق انسانی کا خیال کرنا چاہیے. لیکن آج بھی مجھے کوئی ایسا ادارہ بتائیے کہ جس میں حقوق اللہ اور حقوق نفس ہو. امام زین العابدین نے اللہ کے حقوق بھی بتائے ہیں، بندوں کے درمیان میں حقوق بتائے ہیں، اور خود میرے بارے میں کیا حقوق ہیں. یعنی میرے آنکھ کا حق کیا ہے، میرے ہاتھ کا حق کیا ہے، میری زبان کا حق کیا ہے، میرے دانتوں کا حق کیا ہے. ایک ایک چیز کو آپ نے بیان کیا. تو کون سا پہلو ہے جو آپ نے تشریح تفسیر چھوڑ دیا؟ تو آپ نے دیکھا تو رسالت الحقوق اور صحیفہ سجادیہ، یہ لفظ آپ کے ذہنوں میں اور کان میں یہ لفظ پڑتی رہتی ہیں. اس کا مطالعہ کیجیے تاکہ سید سجاد کے عبادت کا وہ پہلو نظر آئے ان 35 سال میں. اب اس کی اگر شرح کی جائے تو اشرے چاہیے، 54 دعائیں اور رسالت الحقوق اس کے ساتھ، اور ان کے حقوق کی توضیحات، پورے دین کو سمیٹ کر رکھ دیا ہے امام. اس لیے کہ امت کو وہاں لے جانا ہے جو کمال علم امام باقر اور امام صادق کو سمجھ سکے، لہذا وہاں پر لے کر جانا ہے. اور دوسری طرف یہ تو زبان کے اعتبار سے، کلام معصوم کے اعتبار سے آپ تربیت کر رہے ہیں، اور یہ ایک طرف ہے. دوسری طرف خطبات. قبل کربلا امام زین العابدین کا کوئی خطبہ نہیں ہے، لیکن بعد کربلا کوفہ میں خطبہ ملے گا، دربار میں خطبہ ملے گا، شام میں طویل خطبہ ملے گا. یہ خطبات معارف ایک ہی وقت میں کربلا کی معرفت بھی کرا رہے ہیں، توحید کی معرفت بھی کرا رہے ہیں، اور دین کو پہچنوا بھی رہے ہیں.
تو یہ ہے پورا کلام کا ایک سلسلہ. اب ظاہر ہے کہ اس کو میں تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا. اور دوسری طرف عملی اعتبار سے جو مجھے آپ کے سامنے تھوڑا سا پیش کرنا ہے عملی اعتبار سے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا. چلیے میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور اس کی تفسیر آخر مجلس میں ہوگی. آپ کو معلوم ہے ہم کبھی کبھی کسی معصوم کی کوئی حدیث لے لیتے ہیں یا کوئی روایت لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دیکھیے معصوم تو یہ فرمانا ہے یا معصوم کا کوئی عمل ہے. خدا کی قسم معصوم کے کلام کو سمجھنے کے لیے بھی ہر انسان کلام سمجھ سکتے ہیں. معصوم کے کلام کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ 14 معصوموں کا کلام آپ کی نگاہوں کے سامنے ہونا چاہیے. میں بتاؤں اس کی وجہ کیا ہے. جس طرح سے قرآن ثابت ہے نا ویسے ہی قرآن ناطق ہے. قرآن ثابت کی آپ کوئی آیت لے آئیے اور اس کی تفسیر آپ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کفر کی طرف لے جائے. صرف ایک آیت ہے. جب تک آپ آیت کو دوسری آیتوں سے ریلیٹ نہیں کریں گے ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت پہلے پارے میں کچھ کہہ رہی ہو, تیسرے پارے میں کچھ کہہ رہی ہو, چھٹے پارے میں کچھ کہہ رہی ہو اور نتیجہ جو ہے وہ آخری پارے میں ہو. توجہ کریں تو ساری اسی کہ قرآن کو قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن ثابت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پورا قرآن کے معنی و مفاہیم آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ کہا گیا کہ قرآن کی حقیقی تفسیر سوائے آل محمد کے کوئی کر نہیں سکتا. اور یہ جو تفسیر کرتے ہیں یہ صرف نقل کرتے ہیں, اپنی طرف سے تفسیر کر رہا ہے حرام ہے, بلکہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے کہ جو اپنی طرف سے تفسیر کرے. تو لہذا جب ہم کتاب ثابت کی تفسیر خود نہیں کر سکتے تو پھر قرآن ناطق کی تفسیر ہم خود کیسے کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے میں نے پہلی مجلس میں یہ کہا تھا کہ چھٹے امام سے سوال کچھ اور تھا, 8ویں امام نے اس مسئلے کو حل کیا. اور ایک معصوم کا کلام اس وقت کچھ اور ہے پھر بعد میں کچھ اور ہے. کچھ اور کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دوسرے کے تضاد یا مخالف ہے. کچھ اور کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے. کچھ اور کا مطلب یہ ہوتا ہے کبھی بات عمومی کہی جاتی ہے. مثلا امام نے فرمایا کہ کسی کی غیبت کرنا حرام ہے. کوئی بات تھی امام نے, کسی نے پوچھا کہ غیبت کرنا کیسا ہے, آپ نے کہا حرام ہے. لیکن دوسرے معصوم سے پوچھا گیا فرزند رسول یہ بتائیے کہ اگر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ 2 لوگوں میں کوئی ایسا انسان ہے کہ جس کی اتنی شہرت ہو چکی ہے, اتنا بدنام ہے, قاتل اہل بیت یا ویسے شہرت یافتہ ہو چکا ہے جس کا ہم تذکرہ کریں تو یہ بات اس کے پیچھے نہیں عام ہو چکی ہے, تو کیا یہ غیبت کے دائرے میں ہے؟ آپ نے فرمایا جو فسق و فجور کھل کر کرتا ہے تو پھر وہ غیبت نہیں ہوئی. توجہ کر رہے ہیں. یا اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں کہ اگر کوئی رشتے کا مسئلہ ہے, بہن اگر جو ہے لڑکی لڑکے کے رشتے کا مسئلہ ہے اور لڑکی والے پوچھ رہے ہیں کسی سے تو کہ بھائی لڑکا کیسا ہے, تو جو بات ہے وہ آپ بتا دیجئے. اب آپ یہ نہیں کہیں کہ وہاں کبھی میں غیبت نہیں کر سکتا. تو کیا مطلب ہے؟ تو معصوم فرما رہا ہے غیبت حرام ہے. ایک معصوم نے کہا غیبت حرام ہے, دوسرے نے اسے مستثنا کیا کہ حرام تو ہے مگر کون سی جگہ ہے جہاں حرام نہیں ہے. توجہ کر رہے ہیں. تو کلام ایمان کو سمجھنے کے لیے تفسیر بھی ضروری ہے کہ آپ کی نظر پورے اسلام کے مسئلے پر ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی آیت یا کوئی بھی حدیث یا کوئی بھی روایت آپ پیش کر کے اسے اپنے لیے نمونہ بنا لیں. اب میں مثال دے رہا ہوں, محسوس کیجیے گا. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام آپ عبادت کر رہے ہیں. دیکھیں عبادت کا مسئلہ ہے کہ یہ ذرا واقعہ سنیے. 2-3 روایتیں چھوٹی چھوٹی روایتیں ہیں امام زین العابدین کے سلسلے سے, اور ظاہر ہے اس میں سے نتیجہ آپ کے حوالے کرنا ہے. امام کیونکہ اللہ سے بندے کا رابطہ کیا ہونا چاہیے, اقوال کی روشنی میں صحیفہ سجاد یا رسالۃ الحقوق یہ صحیح ہے, لیکن عمل کی دنیا میں تاریخ کہتی ہے کہ 500 درخت ہیں امام کے, اور ہر درخت کے نیچے 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھ رہا ہے. کتنی ہو گئی؟ 1000 درخت شکرانے کی نماز پڑھ رہا ہے. یہ تاریخ دان اب جائیں جا کر امام سید سجاد کی حیات پر گفتگو کریں, اور تاریخ کہتی ہے زین العابدین کوئی ایسے نہیں بنتا, سید الساجدین کوئی ایسے نہیں بنتا.
اور بعض روایات کہتی ہے کہ آپ کو سجاد اسی لیے کہا جانے لگا کیونکہ سجاد مبالغہ کا صیغہ ہے، جس کے سجدے بہت زیادہ ہوں، جو کثرت سے سجدے کرتا ہوں، کیونکہ آپ ہر نعمت کے اوپر سجدہ فرمایا کرتے ہیں۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ امام نماز پڑھ رہے ہیں کہ اتنے میں ایک اژدہا آیا اور آنے کے بعد انگوٹھا چبانے لگا۔ امام متوجہ نہیں ہوئے، امام متوجہ نہیں ہوئے۔ لیکن یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، ان کی سلسلہ عبادت اسی طرح کی ہوتی ہے۔ علی کے پیر سے تیر کھینچ لیا گیا تھا، احساس تکلیف نہیں ہوا تھا۔ ادھر امام زین العابدین کا انگوٹھا اژدہا چبا رہا ہے، مگر آپ متوجہ نہیں ہوتے۔ جب تاریخ نے بعد میں کہا کہ وہ ایک سانپ تھا، وہ ایک شیطان تھا جو اژدہے کی شکل میں آیا، وہ کچھ بھی صحیح، اصلی ہو یا شیطان ہو، وہ کوئی بھی صحیح آیا اژدہا، اور امام کو نماز کی کیفیت میں آنے کے بعد انگوٹھے کو دبانے لگا۔ امام متوجہ نہیں ہوئے، یہاں تک کہ وہ واپس چلا گیا تو آواز غائبی آئی، انتا زین العابدین، تم عابدین کی زینت ہو۔ تو یہ واقعہ تو بڑا چھوٹا ہے، لیکن اس کی تحریر جو علامہ ذیشان جوانی صاحب نے کی ہے وہ بڑی عمدہ کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بھئی سانپ، یہ اژدہا جو ہے، یہ شیطان اژدہے کی شکل میں کیوں آیا، کسی اور شکل میں کیوں نہیں آیا؟ کہا وجہ یہ تھی، شاید ہو سکتا ہے کہ اس کے ذوق میں یہ ہو کہ میں پہلے آدم کو اسی شکل میں ترک اولا کرا چکا ہوں، تو اسی کیفیت میں پھر آیا ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا وہ مرحلہ عابد کا تھا، یہ زین العابدین کی منزل ہے۔ لہذا احساس بھی نہیں ہوا، متوجہ بھی نہیں ہوئے، لیکن وہ کہتے ہیں بھائی پھر بھی کچھ بھی صحیح ہے تو اژدہا، مولا آپ کو فرار کر جانا چاہیے تھا، بھاگ جانا چاہیے تھا، بچ جانا چاہیے تھا۔ عجب نہیں کہ علی آواز دے کہ کیا تم نے علی کی تعریف نہیں پڑھی؟ علی ابن الحسین خود بتائے کہ کیا تم نے میرے جد نامدار حیدر کرار کی تعریف نہیں پڑھی؟ میرا سلسلہ کرار سے ہے، فرار سے نہیں ہے۔ اگر میں فرار کی اولاد ہوتا تو فرار کر جاتا، میں کرار کی اولاد ہوں۔ اور صرف یہ نہیں، ارے میرے دادا نے گہوارے میں کلہ عنتر کو چیرا تھا۔ ہماری تو تاریخ علویوں کی منفرد ہے، ہم کوئی ان کے محتاج ہے، ہم خوفزدہ نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی یہاں یہ واقعہ ذہن میں رکھیے۔ ایک واقعہ ہو گیا، میں صرف مثال دے رہا ہوں، اچھا آپ دوسرا واقعہ سنیں۔ میں واقعہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ صرف ایک دو روایت کو حاصل کر کے ہم نمونہ نہیں بنا سکتے، اس سے حکمتیں لے سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں مشکل یہی ہو گئی کہ ہم منبر پہ آنے کے بجائے نقل کرنے کے ہم خود مفتی اور فتویٰ دینے لگتے ہیں، وہیں پر مشکلیں جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہیں، اور خود ہی وہ نکتے نکالتے ہیں جن کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا سوائے ہمارے، تو وہ کبھی صحیح بھی ہوتا ہے اور کبھی غلط بھی ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، پانچویں امام ہے، کمسن ہے، پیر کو لفزش ہوئی، امامت کو لفزش نہیں ہوتی، لفزش امامت کو نہیں ہوتی، لیکن تاریخ میں لکھا کہ پیر کو لفزش ہوئی اس لیے کہ یہ نظام پروردگار کا، میں نے کہا کہ 250 سال یہ ایک پلان ہے پروردگار کا، توجہ کیجیے گا، یہ نس کا زمانہ ہے۔ اب امام زین العابدین نماز میں مصروف ہیں، پانچویں امام کنویں میں، تاریخ کہتی ہے بئر العمیق، بہت گہرا کنواں تھا، آپ کنویں میں، آپ جو لوگ ہیں وہ جانتے کہ پہلے ظاہر ہے پانی جو ہے وہ کنووں سے لیا جاتا تھا، تو کنویں میں امام گرے۔ اب جیسے ہی گرے تو ماں پریشان، ماں مضطرب، ظاہر ہے جس کا بیٹا کنویں میں گر جائے اس کے اضطراب کی کیفیت کیا ہوگی، لیکن ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے دوڑ کر مادر باقر جو ہے وہ امام سید سجاد کے پاس آئیں، اور آنے کے بعد کہا لقد سقط محمد جو ہے وہ کنویں میں پھر بیٹھ کنویں میں گر گئے۔ امام نماز میں تھے، نماز میں رہے، مصروف عبادت رہے، ساتھ مضطرب ہیں، پریشان ہیں، ماں بھی پریشان ہیں، مضطرب ہے، آخر کیا مسئلہ ہے؟ ارے اس موقع پر تو ظاہر ہے نماز کو بھی توڑ دیا جاتا ہے، یہ کیفیت کیا ہے؟
امام نماز میں مصروف ہیں. اور کیجیے سب نے اس تاریخ کو لکھا. امام نماز میں مصروف ہیں. جب نماز تمام ہو گئی تو کوئی جواب نہ دیا, اٹھے اپنی جگہ سے اور اٹھنے کے بعد کنویں کے قریب گئے اور جانے کے بعد کہا کہ زین العابدین تجھے حکم دے رہا ہے میری امانت کو میرے حوالے کر. تاریخ کہتی ہے کہ پانی اپنی منزل کے اوپر آیا, کنویں سے پانی بلند ہوا, سطح تک آیا اور امام باقر مسکراتے ہوئے آغوش زین العابدین میں آ گئے. تاریخ کہتی ہے میں ایسے روایت نہیں پڑھوں گا, تحریر کروں گا آپ کے سامنے. بہت توجہ کیجیے گا. تاریخ کہتی ہے کہ امام باقر علیہ السلام کے کپڑے بھی تر نہیں ہوئے تھے, کپڑے بھی تر نہیں ہوئے تھے. آغوش میں لیا اور مادر باقر کو دیا اور فرمایا کہ دیکھو کم سے کم مضطرب ہونے کی ضرورت نہیں ہے, میں جس کی عبادت کر رہا تھا وہی اس کا محافظ بھی تھا. توجہ کیجیے, وہی اس کا محافظ بھی تھا. اب مجھے بتائیے کہ ماں کا خدا کی قسم سب لوگ پریشان ہیں, ماں مضطرب ہے, اطمینان میں ہے تو دو ہی ہے, ایک وہ ہے جو گرا ہے, ایک وہ ہے جو مصلی عبادت پر ہے. بس دو جگہ اطمینان دیکھنے میں نظر آتا ہے, باقی کہیں سب طرح اضطراب اور پریشانی ہے, بے چینی ہے. آخر وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے؟ توجہ کیجیے گا. اب ظاہر یہاں پر بہت سارے نکات ہو سکتے ہیں. بھائی جناب باقر علیہ السلام ماں کا پریشان ہونا اپنی جگہ ہے, اس لیے کہ ماں ہے غیر معصوم, بشریت کے تقاضے اور ہیں. جہاں بشریت کے تقاضے ختم ہوتے ہیں وہاں سے عصمت کے تقاضے شروع ہوتے ہیں, وہاں سے امامت کے تقاضے شروع ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیے گا کہ ظاہر میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ مولا نماز چھوڑ کر آپ نے اپنے فردن کو کیوں نہ بچایا. عجب نہیں کہ امام زین العابدین فرمائے ارے یہ کنواں جب یوسف کو نہ ڈبو سکا تو فخر یوسف امام باقر کو کیسے ڈبو سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ واقعہ ایک اپنی جگہ ہے, اس کو بھی آپ محفوظ کر لیجیے. ایک واقعہ ہو گیا نماز والا, دوسرا واقعہ ہو گیا امام باقر والا, تیسرا واقعہ اور سن لیجیے اور پھر اس کے بعد 2 منٹ کے نتیجہ میں آپ کو خبر کرتا ہوں. امام نماز پڑھ رہے ہیں, عبادت میں ہیں, اپنے خالق سے ہم کلام ہیں, گفتگو کر رہے ہیں, اور تاریخ کہتی ہے کہ اتنے میں گھر میں آگ لگی, پورے اہل محلہ چیخنے لگے ارے کیا ہوا, سب لوگ پریشان ہیں مگر امام نماز میں مصروف ہیں. سب وہ حقائق ہیں. آپ کوئی سی بھی کتاب امام کی زندگی میں اٹھائیے آپ کو یہ واقعات مل جائیں. حد یہ ہے کہ 14 ستارے بھی اگر آپ اٹھائیں گے تو اس میں بھی یہ واقعات مل جائیں. امام مطمئن ہے. اب تاریخ کہتی ہے کہ لوگ دوڑے اور دوڑنے کے بعد جو ہے وہ آگ کو بجھا دیا, لیکن جب تمام ہوئی نماز امام کی اور امام آئے تو لوگوں نے پوچھا فرزند رسول یہ کون سا طریقہ عبادت ہے؟ تو آپ نے جملہ ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا کہ مجھے جہنم کی آگ میں اس دنیا کی آگ سے بے نیاز کر دیا. یعنی کیا بتا رہے ہیں؟ یعنی بتانا یہ چاہ رہے کہ میری نظر میں وہاں کا تصور ہے, لہذا میں دنیا کے تصور سے بے نیاز ہو گیا. توجہ کر رہے ہیں؟ یہ ذہنیت کو لے کر جانا ہے دنیا سے آخرت کی طرف. توجہ کیجیے گا. لیکن اب میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں جس کی وجہ سے میں نے یہ سارے واقعات آپ کے سامنے پیش کیے, مجھے انصاف سے بتائیے, یہ ہے عبادت سید سجاد. آپ زین العابدین ہیں, آپ سید الساجدین ہیں, لیکن مجھے انصاف سے بتائیے کہ اگر کسی کے گھر میں آگ لگ رہی ہو اور وہ نماز پڑھ رہا ہو تو شریعت کیا کہتی ہے؟ کیا آپ نماز پڑھ سکتے؟ جان کا یا مال کا خوف ہو, مسئلہ شرعی ہے. اور مسئلہ شرعی ایسے نہیں ہے, یہ بھی روایات معصومین ہے کہ جب جان کا خوف ہو, مال کا خوف ہو تو نماز کو توڑ دیا جائے. تو اگر کسی کی نظر میں یہ روایت ہے, ایک نہیں 3,
توجہ کر رہے ہیں؟ تو اگر بچہ ڈوب رہا ہے تو اگر ہمیں امام زین العابدین کی سیرت پہ عمل کرنا تو بچہ ڈوب رہا ہے تو ڈوبتا رہے، ہمیں نماز کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اگر آگ لگ رہی ہے تو لگتی رہے، ہمیں نماز کو پڑھنا چاہیے۔ اگر ہمیں کوئی آن پہ موذی جانور تکلیف دے رہا ہے تو دیتا رہے، ہمیں نماز پڑھتے رہنا چاہیے۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی سیرت پہ عمل کرنے کا کیا مطلب ہے کہ جو معصوم نے کیا وہ آپ کیجیے؟ تو ہر انسان کہے گا نہیں نہیں ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے، ان کا مرتبہ اور ہے، ہماری حقیقت اور ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معصوم کی زندگی کی تحلیل کے لیے نگاہ بھی وہ ہو جو قرآن اور روایات معصومین کو سمجھ سکے۔ آسان نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی روایت لے آئیں اور روایت کو لا کر خود نتیجہ نکال کے اور خود اس پر عمل کرنے لگے کہ معصوم نے یہ فرمایا۔ لوگ اکثر جو ہے اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں، کسی کوئی قول معصوم کا لے آئے یا کوئی روایت لے آئے کہ معصوم نے تو یہ فرمایا ہے، وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن ہم کسی ایک حدیث یا ایک روایت سے نتیجہ نہیں نکال سکتے۔ خدا کی قسم پورا سلسلہ پڑھنا پڑتا ہے، ایسے ہی 100 سال میں کوئی مجتہد نہیں بنتا۔ یہ 80 سال رات و دن کو پڑھا جاتے ہیں۔ سید خوئی رحمت اللہ علیہ 15 جلدیں موجم رجال فقہ میں آپ نے لکھی ہیں، 15 جلدیں، اور نہ جانے کتنی کتابیں آپ نے لکھی، اور پوری دنیا میں سید خوئی کی کتابیں جن کو سید الاستاذ جناب باقر الصدر نے بھی جو ہے وہ ہمیشہ، لیکن اتنے علوم کے ساتھ ساتھ 80 سال 100 سال 100 سے اوپر سال ہو جاتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، پھر بھی اس کے باوجود نہ جانے کتنے ایسے مقامات ہیں جہاں پر آنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ یہ حدیث وہ ہے کہ جس کی تفسیر ابھی اور چاہیے کہ کوئی اس کو سمجھ سکے، اور ہم اتنے آسان کر دیتے ہیں مسئلے کو کہ کسی کی سلسلے میں لیا اور کچھ بھی کہہ دیا۔ خدا کی قسم یہ ہے امام زین العابدین کی عبادت کی منزل۔ تو میں یہی کہوں گا کہ عصمت کی منزل اور ہے، انسان عام انسانوں کی منزل اور ہے۔ معصوم سیرت دے رہا ہے لیکن ہر عمل سیرت کے لائق نہیں بنتا۔ معصوم کا ہر عمل سیرت کا لائق نہیں ہے کہ آپ ہر عمل کے اوپر سیرت کریں۔ کس میں ہے کس عمل کو آپ عمل کر سکتے ہیں، کس پر عمل نہیں کر سکتے۔ یہ صرف معصوم کو حق ہے کہ وہ 4 سے زیادہ شادیوں کا جو سلسلہ ہے، یا نماز شب، یا علی علیہ الصلوۃ اللہ، اے علی تمہارے اوپر نماز شب واجب ہے، تو کیا ہمارے اوپر نماز شب واجب ہے؟ یہ وہ خاص ہے۔ مولا علی نے 2 انگلیوں سے باب خیبر کو اٹھایا، تو ہم بھی سیرت کر کے 2 انگلیوں سے باب خیبر کو اٹھا سکتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر یہ طاقت ہے؟ آپ نے خود فرمایا یہ انسانی طاقت کا کمال نہیں ہے، یہ الہی طاقت کا کمال ہے۔ تو آپ نے محسوس کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں زین العابدین علیہ السلام کی عبادت کو سمجھنا ہے، ان کے اقوال کو سمجھنا ہے، تو ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ان کی سیرت کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ادھر سمجھیں کہ جو اپنی زندگی کو وقف کرتے ہیں ان کی سیرت کو سمجھنے کے لیے، تاکہ صحیح نتیجہ ہم تک پہنچ سکے۔ اور عبادت سید سجاد کی منزل یہ ہے، خدا کی قسم بس آخری جملہ اور ربط مسائل ہے۔ تاریخ کہتی ہے جب خیام چل رہے تھے، چلتے ہوئے خیام میں، اور اس واقعے کو مقتل خوارزمی 7ویں صدی کا مقتل ہے اور برادران اہل سنت کا مقتل ہے، انہوں نے لکھا جب خیام چل رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ کوئی انسان ہے کہ سجدے میں ہے اور خدا کا شکر ادا کر رہا ہے۔ خدا کی قسم جناب قاضی جرمنی صاحب کا یہ شعر قیامت کا شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں۔ ہم اتنی پریشانیوں کے باوجود ذرا سا اگر گھر میں خدا نخواستہ کسی کا انتقال ہو جائے تو ہم خالق کو بھول جاتے ہیں، ہم دوستوں کو بھول جاتے ہیں، ہم احباب کی پرواہ نہیں کرتے۔ لیکن اللہ اللہ یہ سید سجاد ہے کہ 72 لاشیں سامنے پڑے ہوئے ہیں، خیام گل چکے ہیں، مال و اسباب مل چکا ہے، لیکن سر کو سجدے میں جھکائے ہوئے ہیں۔ لا الہ الا اللہ حق الحق
کوئی خدا نہیں ہے سوائے خدا کی قسم کیا قربانیاں ہیں. تاریخ کہتی ہے کہ یہی سفر کوفہ یہاں سے کربلا سے کوفہ کوفے کے شام کے درمیان کا یہ سفر ہے. تاریخ کہتی ہے کہ ایک منزل وہ آئی کہ ظہر کا وقت قریب ہوا. امام سید سجاد نے یہ دیکھا کہ کون سی ایسی جگہ ہے کہ جہاں نماز ظہر کو ادا کر لیا جائے. مقام قافلہ رکا ہوا ہے, اشیاء نے خیمے لگائے ہوئے ہیں, وہ اپنے اپنے خیموں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اہل حرم دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں, دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں. سید سجاد ظہر کا وقت قریب ہوا. ایک مرتبہ جیسے ہی ظہر کا وقت قریب ہوا, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں, گلے میں توق خاردار ہے, اپنے تمام زیورات کو سنبھالا اور دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا مقام مل جائے کہ جہاں سایہ ہو تو میں نماز ظہرین ادا کروں. لیکن کوئی کہیں سایہ نظر نہیں آتا. اتنے میں کیا دیکھا کہ ایک خیمہ ہے, اس خیمے کا سایہ پڑ رہا ہے. ہاتھوں میں ہتھکڑیوں کو سنبھالا, پیروں میں بیڑیوں کو سنبھالا, دوڑ کر ایک مرتبہ اس طرف خیمے کی طرف چلے اور خیمے کا سایہ جو پڑ رہا تھا وہاں جا کر ایک مرتبہ تکبیر بلند کی, اللہ اکبر. بس اس آواز کو خیمے میں بیٹھے ہوئے شقی نے سنا. کہا دیکھو تو صحیح آخر یہ کون ہے کہ جس کی آواز آ رہی ہے. غلام گیا, جانے کے بعد کہا آقا سید سجاد ہیں, نماز پڑھنا چاہتے ہیں آپ کے خیمے کے پیچھے. بس ایک مرتبہ جیسے اس نے یہ کہا, آواز دی جا کر سید سجاد سے کہو کہ جس مقام پر دھوپ میں کھڑا کیا ہے وہیں پر نماز کو ادا کرے, یہاں سے ہٹے. بس ایک مرتبہ آیا غلام, اور غلام نے آنے کے بعد کہا آقا کا حکم ہے یہاں سے چلے جائیے. امام نے فرمایا میں یہاں آرام کے لیے نہیں آیا ہوں, بس نماز ظہر پڑھنا چاہتا ہوں. بس ابھی وہ تاریخ کہتی ہے کہ اتنے میں وہ غلام گیا اور جانے کے بعد اب جو واپس آیا تو کیا دیکھا کہ غلام اپنے ہاتھوں میں اور آقا اپنے ہاتھ میں تازیانے لیے ہوئے ہیں. بس اس کیفیت کو دور سے زینب نے دیکھا, دوڑ کے قریب آئی, آواز دی اے میرے لال سید سجاد, خدا کے لیے سید سجاد کو اجازت دو, میں زینب موجود ہے. اے میرے لال, ارے ظہر کی نماز پڑھو, ارے تم نماز پڑھو. زینب سامنے کھڑی ہو جاتی ہے, زینب کے سائے میں نماز کو حکم. خدا کی قسم اس طریقے سے سجدے کیے ہیں. یہی وجہ ہے جو تاریخ کہتی ہے. بس آخری روایت جب قید خانے میں آئے اور قید خانے میں آنے کے بعد پھوپھی کو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. آل محمد اگر بیٹھ کر نماز پڑھے تو یہ قیامت ہے, اس لیے کہ کبھی بیٹھ کر نماز نہیں پڑھتے. تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی پھوپھی نے ایک مرتبہ بیٹھ کر عبادت کرنا شروع کی, کیا دیکھا سید سجاد تڑپ گئے. اے پھوپھی اماں, میں نے کبھی آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا, یہ آج بیٹھ